پولیس والوں کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ کیوں کسی کے کہنے پر لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں؟ یہی حرکتیں وہ کرتے چلے آئے ہیں عوام کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے خصوصاً کارکنوں کے ساتھ اور رہنماؤں کے ساتھ، کہ چادر چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے جس طریقے سے انہوں نے عورتیں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بوڑھے، مرد، عورت اسی طرح در و دیوار کو پھلانگ کر جو ہے انہوں نے توڑ کر جس طریقے سے انہوں نے گھس کر کیا ہے، ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ کسی کے کہنے پر اس قسم کی حرکتیں اپنے عوام کے خلاف نہ کریں. اب جب ان کے خلاف یہ حرکت ہوئی ہے تو اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ہم پھر بھی کہیں گے کہ یہ ریاست کے ساتھ بغاوت کے مترادف ہے. ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے بہاول نگر کے یہ آپریشنز کیے. اچھا کھوسا صاحب، آصفہ بھٹو نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، 9 منتخب جو بغیر مقابلے کے منتخب ہوئی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اگر کسی کو آپ نے اغوا کر کے، کسی کو اٹھا کے، کسی کے پر جبر اور ظلم کر کے آپ نے جو ہے اس کو غائب کر کے اور بلا مقابلہ اس طریقے سے بننا ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر اس کی کوئی ضرورت ہے. اس نظام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں بیٹھنا بھی جو ہے آپ کی، میں سمجھتا ہوں وہ ماں کی اور نانا کی تضحیک ہے. ان کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ یہاں اس انداز سے کیا گیا ہے. باہر کیف آئی ہیں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. کوثر صاحب، آخری سوال. محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ عمران ریاض کوٹ کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پہ چھاپے نہ مارے جائیں. آپ کے ساتھ 2 سال جو ہوا تھا وہ محسن نقوی صاحب ہی تھے وزیر اعلیٰ، اب وہ یہ بیان دے رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اس سے بڑا منافق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس سے بڑا بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے. ابھی محسن نقوی کا تو اس نے کہا نا کہ شکر کرے کہ اس نے وزیر داخلہ کا ہی قلمدان مانگا. اگر یہ وزارت عظمیٰ کا مانگتا تو بھی یہ وزیر اعظم ہوتا محسن نقوی. تو یہ اصل میں تو حکومت شہباز شریف کی ہے ہی نہیں بھائی. وہ اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا، وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا. تو جو حکمرانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ جبر اور ظلم انہی کا روا رکھا ہوا ہے. اور محسن نقوی جو کہہ رہا ہے کہ جی چادر اور چار دیواری کا تقدس، کاش کہ یہ جو ہے اس پر عمل بھی کر جائے. اگر اس پر عمل بھی کر لے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہوگی. لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے اور آپ نے جو ہے کرنا، آپ عالم بے عمل ہو، کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اسلامی اقدار کو بھی آپ اس طریقے سے تذلیل کر رہے ہیں، آئین کی بھی تذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں اور ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں. آپ لوگوں کے دھول نہیں پھینک سکتے ہیں کیونکہ آپ کا سارا عمل لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے جو 2 سال پچھلے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ایز اے کیئر ٹیکر آپ نے چیف منسٹر پنجاب کیا ہے. آپ نے ظلم کی تمام داستانیں جو ہیں وہ پامال کر کے ان کا کوئی جو ہے ثانی نہیں رکھا ہے. سو ابھی تک تو سلسلہ آپ ہی کا چل رہا ہے وہاں پر. مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا 10 مارچ کو، کون سا میں نے تقریب کاری کی تھی بھائی. اور اسی طرح سلمان راجہ کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، وہ کون سا تقریب کاری کر رہا تھا. اگرچہ اس عدالت نے جو ہے قواش کر دیا کہ بھائی یہاں تو ساری دنیا نے دیکھا، نہ کوئی فائر کر رہا تھا، نہ کسی کے پاس ڈنڈا اور ہتھیار تھا، نہ کسی نے کوئی پولیس کو جو ہے ان کے گاڑیوں کو کوئی مارا اور تخریب توڑ پھوڑ کی، اور نہ ہی کسی نے وردی پھاڑی، اور نہ ہی کسی نے جو ہے پولیس کے جو ہے موبائل یا کوئی چیز چھینی. تو یہ آپ نے ڈکیتی اور دہشت گردی اور ساری دنیا کے دفعے لگا کے یہ کیسے کر دیے؟ ایک بھی ویڈیو میں، ایک بھی اس میں سیف سٹی ہے کیمرے میں، کوئی ایسی تصویر، کوئی ایسی چیز جو ہے ان کو میسر نہ آ سکی، اور عدالت نے اسی وقت کیس کو فارغ کر کے اٹھا کے پھینک دیا تھا.